والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الغاشیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں، جمعہ کی نمازوں میں دوسری رکعت میں اس سورہ پاک کی تلاوت کرتے جب زیادہ لوگ مجمع میں ہوتے۔ تو سورت کا نام ہے الغاشیہ۔ غاشیہ کا معنی چھا جانے والی۔ تو سورت شروع ہوتی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ یہ سوال جواب لینے کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کی ہیبت اور ہول بتانے کے لیے، اس غاشیہ کی عظمت بتانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، کیا تیرے پاس وہ غاشیہ کی خبر آئی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس روز کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ وہ چھا جانے والی، ڈھانپ دینے والی کوئی ایک چیز کو پہ اوپر نہیں چھائی ہوگی، اس کی آفت ہماگیر پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہوگی، پہاڑ دھونکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، چاند بے نور ہو چکا ہوگا، سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ آخری جو ایونٹ ہوگا جس کے بعد لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، خاشیہ ڈرے ہوئے، جھکے ہوئے، سہمے ہوئے، رنگ فک ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں وہ ریلیکس رہے، دنیا میں انہوں نے بڑا عمل کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل اتنا کیا صرف دنیا کی حد تک، یعنی کہ کوئی اللہ پر ایمان نہیں، کوئی آخرت پر ایمان نہیں، جس طرح آج دنیا میں چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، لیکن مذہب ایک ہی ہے، دنیا کمانا۔ تو عاملۃ ناصبہ، 3 موبائل فون ہیں، اور اسی طرح ہر وقت پوری دنیا میں وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی تیاری نہیں۔ یا عاملۃ ناصبہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی دین کے نام پہ، جنگلوں کو چلے گئے، ان کے راہب، یعنی کہ جنگلوں میں انہوں نے بڑے بڑے سال گزار دیے، مشقتیں برداشت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی، انجیل کے اندر نہیں تھا، انہوں نے از خود ہی یہ بدعتیں ایجاد کی، رہبانیت، گھر بار چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پادری کو دیکھا، جنگلوں میں اکیلا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، رخسار پچکے ہیں، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، دیکھ کے کہنے لگے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہی آیت ذہن میں آ گئی کہ محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح یعنی کہ نصارہ میں یہ بدعات بہت زیادہ، یہودیوں کی تو اور نیچر تھی نا، وہ اللہ کی کتابوں کی تحریف کرتے، عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ نے از خود اپنی طرف سے بڑی بدعات ایجاد کر لی۔ اس امت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ بھئی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن سنت، قرآن سنت، انہوں نے بھی بڑی ریاضتیں اور بڑے طریقے اختیار کر لیے۔ ہر فرقے کا ذکر کا طریقہ الگ ہے، عبادت کا طریقہ الگ ہے، یونیفارم الگ ہے، یعنی کہ از خود نئی چیزیں اختیار کر لی۔ تو اللہ کے ہاں اسی عبادت کی ویلیو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طریقے کے مطابق ہو۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہیں۔ تو خود ساختہ وظیفے، ورد، عبادتیں، خواہ ایک ٹانگ پہ کھڑا وہ ہو کے عبادت کرتا ہو، یا اسی طرح الٹا لٹک کے وہ عبادت کرتا رہے، سانس بند کر کے کوئی ذکر کر رہا ہو، اللہ کو ایسی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے ایک ماڈل، رول ماڈل اور کسوٹی اور معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایسے اعمال جو شرک کے ساتھ ہوں، یا بدعت کے ساتھ ہوں، یا نفاق کے ساتھ ہوں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سورہ ابراہیم میں ہے رماد، اللہ اس کو راکھ بنا دے گا۔
اور سورہ نور میں ہے سراب، جس طرح سڑک پہ جائیں تو دور پانی نظر آتا ہے، لیکن جب بندہ قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، وہ سڑک ہی ہوتی ہے۔ تو ان کے اعمال جو صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں ہے یا صحیح سنت کے مطابق نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اسے سراب بنا دے گا۔ سورہ کہف میں ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان قیامت کے روز اس کے لیے پلڑا ہی نہیں قائم کریں گے، اس کا وزن نہیں کیا جائے گا ایسی نیکیوں کا۔ اور سورہ فرقان کے اندر ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم آگے بڑھ کر جو انہوں نے عمل کیا ہوگا فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا عمل کرے لیکن سنت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، نبی کا صحیح حدیث کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ جی کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، چلو جی کوئی ضعیف روایت تو آتی ہے نا۔ بھئی دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اگر وہ دین ہوتا تو حدیث صحیح ہوتی، اللہ اس کی سند کی حفاظت کرتا، اس کے متن کی حفاظت کرتا۔ تو اس لیے یہ کہنا جی چلو فضائل میں یہ چیز بھی قبول کر لو، یہ بھی کر لو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، وہ شعلوں والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہیں لیکن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ میں کوثر کا پانی بھروں گا اپنی امت کے لوگوں کو پلانے کے لیے، ایک گروہ آئے گا نمازی ہوں گے، میں کوثر کا پانی ان کے لیے پیش کروں گا، فرشتے کہیں گے ان کو نہ پلائیے، انک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے۔ دوسری روایت میں ہے لا علم لکا بما احدث بعدک، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے نئے کام شروع کر دیے۔ کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، پیروی کسی اور کی کرتے تھے، کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، پھر کہتے جی کیا حرج ہے اگر میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں، یعنی کہ از خود نیکی کے کام ایجاد کرتے تھے۔ ما احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے نئے نئے کام شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کہا یعنی کہ مجھے فرشتے کہیں گے یہ ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گئے، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد نئی نئی چیزیں اختیار کر لی۔ تسقى من عین آنیہ، جہنم کی گرمی اتنی حدت ہوگی فوراً پیاس لگے گی تو ان کو کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، پانی تو جسم پہ نہیں ڈالا جاتا، تھوڑا سا اس کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو اب پیاس تو لگے گی، کیونکہ گرمیوں میں ایک دم پیاس لگتی ہے، سردیوں میں پیاس کم ہو جاتی ہے۔ تو جہنم کے درجہ حرارت اتنا ہوگا فوراً پانی مانگیں گے تو کھولتے ہوئے چشموں کا پانی ان کو دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام، کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ آج طرح طرح کی ڈشیں بندہ یعنی کہ ہوٹلوں میں گھروں میں تیار ہوتی ہیں، کھاتا ہے، لیکن اس روز اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ الا من زرین، مگر خاردار جھاڑیاں، زرین جس میں کانٹے ہیں اور اس میں تھوڑی سی زیادہ دیر ہو جائے تو اس میں مردار کی بدبو آتی ہے۔ زرین ایسی جھاڑی اور زہریلی اتنی ہے کہ جانور بھی اس کو منہ نہیں مارتا۔ کسی جگہ فرمایا غسلین، پیپ ان کے لیے ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی جو آزادی والی ہے، اگر بندہ شریعت کی پابندی کر لے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آزادیاں اسے مل جائیں گی۔ اگر ادھر اس نے آزادی اختیار کر لی تو پھر جہنم کی جیلوں میں جانا پڑے گا، جہاں کھولتے چشمے ہیں اور خاردار جھاڑیاں ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کریں گی جھاڑیاں اور نہ ہی بھوک مٹائیں گی۔ دنیا میں خوراک بندہ کھاتا ہے، تین مقصد ہوتے ہیں: ذائقہ، جسم میں قوت آئے، اور تیسرا بھوک مٹے۔ جہنم کے کھانوں میں تینوں چیزیں نہیں، ذائقہ تو مردار ہے اور نہ وہ موٹا کریں گی نہ بھوک مٹائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی سختی دنیا اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔